خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم فزکس کی دنیا کی ایک بہت ہی مشہور کتاب کے دیباچے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے پہلے 3 منٹ، کائنات کی ابتدا کا ایک جدید نظریہ، اور مصنف ہیں اسٹیون وائنبرگ۔ جی، اور جب بھی ہم کائنات کی ابتدا پر لکھی کسی کتاب کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک ماہر فلکیات، ایک کاسمولوجسٹ کی تصویر آتی ہے۔ بالکل، کوئی ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کہکشاؤں کو دیکھتے ہوئے گزاری ہو۔ ہاں، لیکن یہاں معاملہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اسٹیون وائنبرگ، اس کتاب کے مصنف، وہ بنیادی طور پر کاسمولوجسٹ تھے ہی نہیں۔ اچھا؟ ان کا تعلق کائنات کی بڑی چیزوں سے نہیں بلکہ سب سے چھوٹی چیزوں سے تھا۔ وہ ایک ایلیمنٹری پارٹیکل فزسسٹ تھے، مطلب ایٹم کے اندر کے ذرات پر کام کرتے تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ ہاں، یعنی کائنات کی سب سے بڑی کہانی وہ شخص سنا رہا ہے جو اپنی زندگی سب سے چھوٹی چیزوں کو سمجھنے میں گزارتا ہے۔ بالکل، یہ تضاد ہی اس کتاب کو خاص بناتا ہے۔ اور دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی تقریر سے شروع ہوئی جو وہ دینا نہیں چاہتے تھے، اور پھر ایک ایسی کتاب بنی جو وہ لکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جی، اور یہ ہچکچاہٹ ہی اس دیباچے کا مرکزی نقطہ ہے۔ چلیں اسی بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 1973 سے، ہارورڈ یونیورسٹی۔ جی، وہاں ایک تقریب تھی۔ وائنبرگ نے تقریر کی اور ایک پبلشر نے ان سے کہا کہ اسے کتابی شکل دیں، لیکن وائنبرگ نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، اتنی بڑی پیشکش کو کوئی منع کیوں کرے گا؟ یہ باہر سے دیکھنے میں واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن ایک محقق کے لیے یہ بہت فطری رد عمل تھا۔ دیباچے میں وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کا شعبہ یعنی پارٹیکل فزکس اس وقت ایک غیر معمولی طور پر سرگرم دور سے گزر رہا تھا۔ اچھا؟ نئی دریافتیں ہو رہی تھیں، نئے نظریات سامنے آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک عام فہم کتاب لکھنے کا مطلب تھا مہینوں شاید سالوں اپنی اصل تحقیق سے دور ہو جانا۔ تو یہ ایک طرح سے موقع کی قیمت کا معاملہ تھا۔ وہ اپنے شعبے میں اگلی بڑی دریافت کا حصہ بننے سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ اپنے تحقیقی جریدے فزیکل ریویو کو اپنا فطری مسکن کہتے ہیں۔ یہ لفظ بہت کچھ کہتا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے اصل سائنس ساتھی سائنسدانوں کے لیے لکھنا تھا، عوام کے لیے لکھنا شاید ایک خلفشار تھا، ایک ڈسٹریکشن۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن آخرکار وہ ہان گئے۔ تو وہ کیا وجہ تھی جس نے انہیں قائل کر لیا؟ دیپاچے کے مطابق یہ 3 وجوہات کا ایک مجموعہ تھا۔ اچھا۔ پہلی وجہ تو بہت سیدھی سادھی تھی، موضوع کی کشش۔ وہ خود لکھتے ہیں، تخلیق کے مسئلے سے زیادہ دلچسپ اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح، یہ سوال تو ہر انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل، اور دوسری وجہ وہ تھی جو ان کے اپنے کام سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ کائنات کی بالکل ابتدائی حالت میں، یعنی پہلے سیکنڈ کے 100ویں حصے میں، کائنات اتنی گرم اور اتنی کثیف تھی کہ وہاں ستارے یا ایٹم نہیں تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ صرف ایلیمنٹری پارٹیکلز۔ یہ ان کا اپنا میدان تھا۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی کہانی کو سب سے چھوٹے ذرات کی زبان میں سنا سکتے تھے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے صرف ایک سائیڈ پروجیکٹ نہیں رہا؟ نہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے علم کو ایک بہت بڑے کینوس پر استعمال کرنے کا موقع تھا۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ تھی وقت کا انتخاب۔ وائنبرگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کا اچھا وقت تھا۔ اچھا وقت سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کی مراد یہ تھی کہ سائنس اب اس موضوع پر اعتماد سے بات کر سکتی تھی۔ پچھلی دہائی میں ہی ابتدائی کائنات کا ایک تفصیلی نظریہ، جسے اسٹینڈرڈ ماڈل کہتے ہیں، وہ وسیع پیمانے پر قبول کیا جا چکا تھا۔ 1 منٹ، یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی اصولوں کی کتاب ہے کائنات کے لیے؟ ہاں، یہ اچھی مثال ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کائنات کے بنیادی ذرات اور ان کو جوڑنے والی قوتوں کا ایک نقشہ ہے۔ اچھا۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کن بنیادی اینٹوں سے بنی ہے اور کون سا گوند انہیں جوڑتا ہے، اور 1970 کی دہائی تک اس ماڈل نے اتنی کامیابیاں حاصل کر لی تھی کہ سائنسدانوں کو اس پر بہت اعتماد ہو گیا تھا۔
اور اسی اعتماد کی ایک بڑی وجہ 1965 کی ایک بہت بڑی دریافت بھی تھی جس کا ذکر دیباچے میں ہے۔ جی، کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ یہ نام سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ نام پیچیدہ ہے لیکن خیال بہت خوبصورت ہے۔ آپ اسے بگ بینگ کی بچی ہوئی حرارت سمجھیں۔ ایک طرح کی گونج۔ بالکل، اگر کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے شروع ہوئی تھی تو اس کی ابتدائی گرمی کہیں نہ کہیں تو ہونی چاہیے تھی۔ 1965 میں 2 سائنسدانوں نے اتفاقاً اس قدیم روشنی کو دریافت کر لیا۔ تو وائنبرگ کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ ان کے پاس ایک مضبوط ماڈل بھی تھا اور اس کی تصدیق کرنے والے ثبوت بھی۔ بالکل، یہی نکتہ ہے اور یہی وہ جوش و خروش ہے جو وہ قارئین تک پہنچانا چاہتے تھے۔ جی، دیباچے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماہر طبیعت کے لیے سب سے ولولہ انگیز بات فلسفہ بیان کرنا نہیں بلکہ اعداد و شمار میں بات کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بتا سکنا کہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد کائنات کا درجہ حرارت ٹھیک کتنا تھا، اس کی کثافت کتنی تھی، یہ اعداد میں بات کرنے کی صلاحیت ہی اصل کامیابی تھی۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ عام طور پر سائنس کی کتابیں بڑے خیالات پر زور دیتی ہیں، لیکن وائنبرگ کا جوش اعداد میں ہے۔ کیونکہ یہی طبیعت کی روح ہے، قیاس آرائیوں سے نکل کر قابل پیمائش پیشن گوئیوں کی طرف سفر۔ وہ مانتے ہیں کہ ہم سب کچھ یقینی طور پر نہیں جانتے، لیکن اس قابل ہونا کہ ان موضوعات پر کچھ اعتماد سے بات کی جا سکے، یہی بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو ایک طرف تو اتنے پیچیدہ موضوعات ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ کتاب ماہرین کے لیے نہیں لکھ رہے، تو پھر وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ اس دیباچے کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ایک شاندار مثال استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب ایک ہوشیار بوڑھے وکیل کو ذہن میں رکھ کر لکھی ہے۔ ایک ہوشیار بوڑھا وکیل، یہ مثال مجھے بہت پسند آئی ہے نا؟ ایک ایسا شخص جو سائنس کی تکنیکی زبان تو نہیں جانتا، لیکن وہ منطق کو، ثبوت کو اور دلائل کو سمجھتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائنبرگ اپنے قاری کو کم عقل نہیں سمجھتے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہر چیز چمچ سے کھلانی پڑے گی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آسان کتاب لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جی، وہ قاری سے ذہنی محنت کی توقع رکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کتاب میں کچھ خاص فیصلے بھی کیے، جیسے پیچیدہ حساب کتاب کے بجائے سادہ ریاضی کا استعمال کرنا۔ ہاں، اور سائنسی اصطلاحات کی وضاحت کرنا، بڑے ہندسوں کو لفظوں میں لکھنا، جیسے 100 ارب نہ کہ 10 کی طاقت 11۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے قاری کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت کا احترام بھی کرتے ہیں۔ وہ خیالات کو آسان کرتے ہیں مگر ان کا جوہر ختم نہیں ہونے دیتے۔ اور اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کتاب کا دائرہ کار بھی بہت محدود رکھا۔ جی، یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کتاب کاسمولوجی کی تاریخ پر نہیں ہے، نہ ہی یہ کہ گیلیکسیوں کی دریافت یا ریڈ شفٹ جیسے کلاسیکی موضوعات پر ہے۔ تو پھر اس کا مرکز کیا ہے؟ صرف اور صرف ابتدائی کائنات، خاص طور پر وہ نئی سمجھ جو 1965 میں اس ریڈیشن کی دریافت کے بعد پیدا ہوئی۔ یعنی وہ اپنا فوکس صرف بگ بینگ کے فوراً بعد کے لمحات پر رکھتے ہیں؟ جی، لیکن وہ صرف سائنسی حقائق بیان نہیں کرتے۔ اچھا۔ دیباچے میں وہ ایک بہت دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک تاریخی کھوج کرتے ہیں کہ آخر اس ریڈیشن کی پیشگوئی تو 1940 کی دہائی میں ہی ہو گئی تھی، تو اسے دریافت کرنے میں 1965 تک کا وقت کیوں لگا؟ یہ سوال تو واقعی اس کتاب کو ایک عام سائنسی کتاب سے بہت مختلف بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کیا کا جواب نہیں دیتی بلکہ کیوں اور کیسے پر بھی غور کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ سائنس کا عمل سیدھا راستہ نہیں ہوتا، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مواقع ضائع بھی ہوتے ہیں۔ جی، یہ کتاب سائنس کے بارے میں بھی ہے اور سائنسدانوں کے بارے میں بھی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ ایک ایسی کتاب کی کہانی ہے جو تقریباً لکھی ہی نہ جاتی۔ ہاں، اور اسے ایک ایسے پارٹیکل فزسسٹ نے لکھا جو کائنات کی سب سے چھوٹی چیزوں کا ماہر تھا، لیکن اس نے کائنات کی سب سے بڑی کہانی سنائی۔ اور یہ کہانی اس اعتماد اور جوش سے بھری ہوئی ہے جو سائنسدانوں نے تب محسوس کیا جب انہیں لگا کہ وہ تخلیق کے لمحات کو اعداد کی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دعوت ہے کہ آؤ اور دیکھو کہ انسانی ذہن نے کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو سمجھنے میں کتنی ناقابل یقین پیش رفت کی ہے۔ اور دیباچے کے بالکل آخر میں وائنبرگ ایک بہت ہی عاجزانہ امید کا اظہار کرتے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں خوشی ہوگی اگر کوئی حقیقی تاریخ دان ان کی کتاب کو ایک نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کرے اور جدید کاسمولوجی کی ایک جامع تاریخ لکھے۔ یہ بات ہمیں ایک گہری سوچ پر مجبور کرتی ہے۔ کس طرح کی سوچ؟ یہی کہ سائنس میں عظیم کامیابیاں کیا صرف ان سائنسدانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جو لیب میں دریافتیں کرتے ہیں؟ یا ان لوگوں کا بھی کردار ہے جو مختلف شعبوں سے آ کر ایک بڑی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، جو بکھرے ہوئے نقطوں کو جوڑ سکتے ہیں اور اس دریافت کے جوش کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ وائنبرگ، جو خود ایک آؤٹ سائیڈر تھے، انہوں نے کاسمولوجی کی کہانی کو جس طرح سنایا شاید کوئی کاسمولوجسٹ خود بھی نہ سنا سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس کی اور کتنی کہانیاں ہیں جو اپنے ماہرین کے بجائے کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی ہیں جو علم کی مختلف دنیاؤں کے درمیان پل کا کام کر سکے؟ جی، شاید سب سے بڑی دریافتیں لیبارٹریوں میں نہیں بلکہ مختلف شعبوں کے سنگم پر ہوتی ہیں، جہاں ایک ماہر کی گہرائی دوسرے کی وسیع النظری سے ملتی ہے۔ وائنبرگ کی یہ کتاب اس خیال کی ایک لازوال مثال ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے باب 1، تعارف، دیو اور گائے۔ سچ کہوں تو یہ عنوان کسی سائنس کی کتاب سے زیادہ کسی بچوں کی کہانی جیسا لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف نے جان بوجھ کر یہ عنوان رکھا ہے تاکہ وہ ہمیں شروع سے شروع کروا سکیں۔ وہ ایک قدیم نیورس یعنی اسکینڈینیوین داستان کا ذکر کرتی ہیں جس میں کائنات کی شروعات ایک دیو اور ایک گائے سے ہوتی ہے۔ ایک دیو اور ایک گائے سے؟ جی، تو مصنف یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پرانے زمانے کی کہانیاں دلچسپ تو تھیں لیکن ان سے تسلی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ جتنے جواب دیتی تھیں اس سے زیادہ سوال کھڑے کر دیتی تھیں۔ اچھا، جیسے کہ وہ دیو اور گائے خود کہاں سے آئے؟ بالکل، یہ دراصل اس گہری انسانی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب کی جڑ کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے قدیم کہانیوں اور جدید سائنس کا موازنہ ہے، لیکن ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ دہائیوں پہلے تک سائنسدان خود بھی اس موضوع پر بات کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ بالکل، 1950 کی دہائی تک کائنات کی ابتدا کا سوال وہ سائنس سے زیادہ فلسفے کا میدان سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے پاس اس پر تحقیق کرنے کے لیے نہ تو اچھے اوزار تھے اور نہ ہی کوئی ٹھوس نظریاتی بنیاد۔ لیکن پچھلے کچھ عشروں میں سب کچھ بدل گیا ہے، اور ایک نظریہ جسے معیاری ماڈل یا زیادہ مشہور نام بگ بینگ تھیوری سے جانا جاتا ہے، تقریباً تمام سائنسدانوں میں مقبول ہو گیا ہے۔ چلیں تو پھر اس معیاری ماڈل کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ کائنات کی تاریخ کی ایک ٹائم لائن ہے۔ ایک ٹائم لائن؟ جی، اور اس کی شروعات ایک ایسے دھماکے سے ہوتی ہے جو ہر جگہ ایک ساتھ ہوا۔ یہ کسی بم کی طرح نہیں تھا جو ایک جگہ پھٹتا ہے۔ یہ جگہ کا، وقت کا اور توانائی کا خود ایک دھماکہ تھا جو کائنات کے ہر کونے میں بیک وقت ہوا۔ اس کے بعد سے کائنات کا ہر ذرہ دوسرے ذرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ باب اس کی ایک مختصر ٹائم لائن دیتا ہے۔ اوکے، تو وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ شروعات کے پہلے لمحے میں کیا ہوا؟ اگر ہم بگ بینگ کے بعد صرف 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے پر جائیں تو کائنات کا درجہ حرارت ناقابل یقین حد تک زیادہ تھا، 100 ارب ڈگری سینٹی گریڈ۔ 100 ارب ڈگری؟ جی، اسے ایک شوربہ سمجھیں، لیکن ایسا جہاں کچھ بھی ٹھوس نہیں ہے۔ یہ توانائی کا ایک طوفان تھا جس میں ذرات بن رہے تھے اور فوراً ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو رہے تھے۔ الیکٹران، پوزیٹران، نیوٹرینو اور روشنی کے ذرات یعنی فوٹون، یہ سب ایک افراتفری کے عالم میں تھے۔ کسی چیز کو آپس بھی جڑنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ تو کسی بہت ہی افراتفری والی فلم کے منظر کی طرح لگ رہا ہے۔ اور ذرائع میں ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ہر ارب فوٹونز کے مقابلے میں صرف ایک پروٹون یا نیوٹران تھا۔ یہ تناسب اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ کسی وجہ سے مادے کی مقدار اس کے مخالف مادے سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ اچھا، جب یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہوئے تو ہر ارب جوڑوں کے فنا ہونے پر مادے کا صرف ایک ذرہ بچ گیا۔ اور آج ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ستارے، سیارے، ہم خود، وہ اسی بچے ہوئے مادے سے بنا ہے۔ واہ،
یعنی ہم سب کائناتی بچی کچی چیز ہیں؟ کہہ سکتے ہیں یہ کائنات کا بنیادی عدم توازن ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ممکن ہوا۔ تو اس افراتفری کے بعد کیا ہوا؟ پہلے 3 منٹ میں کیا تبدیلی آئی؟ کائنات پھیلنے کی وجہ سے تیزی سے ٹھنڈی ہونے لگی۔ جب درجہ حرارت گر کر تقریباً 1 ارب ڈگری پر پہنچا تو یہ افراتفری کچھ کم ہوئی۔ اب پروٹون اور نیوٹرون اتنی تیزی سے نہیں ٹکرا رہے تھے کہ وہ آپس میں جڑ نہ سکیں۔ انہوں نے مل کر پہلے ایٹمی مرکزیں بنانا شروع کیے۔ خاص طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے؟ جی، خاص طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے۔ یہ بات تو کمال ہے، یعنی کائنات کا کیمیائی فارمولا صرف 3 منٹ میں طے ہو گیا تھا، اور آج اربوں سال بعد بھی ہم اسی فارمولے کے ثبوت پرانے ستاروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تو جیسے کائنات کے جرم کی جگہ سے ملنے والا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اس وقت کائنات تقریباً 73% ہائیڈروجن اور 27% ہیلیم بن چکی تھی، اور یہ تناسب آج ہمیں ملنے والے قدیم ترین ستاروں کے کیمیائی تجزیے سے بالکل میل کھاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اجزاء تھے جن سے بعد میں تمام ستارے اور کہکشائیں بنی۔ جی ہاں، یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن باب میں ایک متبادل نظریے کا بھی ذکر ہے، اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل۔ اگر بگ بینگ کے ثبوت اتنے مضبوط تھے تو کوئی اس کے خلاف نظریہ کیوں پیش کرے گا؟ اس کی وجہ سائنسی سے زیادہ فلسفیانہ تھی۔ اسٹیڈی اسٹیٹ نظریے کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ نہ کوئی آغاز، نہ کوئی اختتام۔ جی، جیسے جیسے کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں، خلا میں خود بخود نیا مادہ پیدا ہوتا رہتا ہے تاکہ کائنات ہمیشہ ایک جیسی نظر آئے۔ یہ خیال بہت سے لوگوں کو دلکش لگتا تھا کیونکہ اس سے آپ کو آغاز کے مشکل سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسے مسترد کر دیا گیا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائنس میں نظریات کو ذاتی پسند یا فلسفیانہ کشش کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر قبول یا مسترد کیا جاتا ہے۔ اسٹیڈی اسٹیٹ ماڈل ایک خوبصورت خیال تھا، لیکن جب ثبوت اس کے خلاف آنے لگے تو اسے چھوڑنا پڑا۔ اور ثبوت کی بات کریں تو اب ہم آتے ہیں باب 2، کائنات کا پھیلاؤ پر۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ باب اسی سوال کا جواب دے گا کہ ہمیں یہ سب معلوم کیسے ہوا۔ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ باب 2 ہمیں ان مشاہدات کی طرف لے جاتا ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہیں، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی سادہ حقیقت سے ہوتی ہے کہ رات کو جو آسمان ہمیں پرسکون اور ساکن نظر آتا ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہم کیسے جانتے ہیں کہ سب کچھ حرکت میں ہے؟ اس کا جواب ڈاپلر اثر میں ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے ایمبولنس کا سائرن؟ بالکل، جب ایک ایمبولنس کا سائرن بجتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے تو اس کی آواز اونچی لگتی ہے نا؟ جی، اور جب وہ دور جاتا ہے تو آواز نیچی ہو جاتی ہے۔ روشنی بھی ایک لہر ہے اور اس کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کا رنگ بدل جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے روشنی تو روشنی ہے، اور اس کا سرخ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ نیلی نہیں ہو سکتی؟ بہترین سوال ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہکشاں ہماری طرف آ رہی ہو تو اس کی روشنی کی لہریں دب کر چھوٹی ہو جائیں گی اور نیلے رنگ کی طرف مائل ہوں گی۔ اسے ہم بلو شفٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہم سے دور جا رہی ہو تو اس کی روشنی کی لہریں کھنچ کر لمبی ہو جائیں گی اور سرخ رنگ کی طرف مائل ہوں گی۔ اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اور سائنسدانوں نے یہی دیکھا؟ جی، 1910 کی دہائی میں ویسٹو سلفر نامی ماہر فلکیات نے جب دور دراز کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا تو اس نے دیکھا کہ تقریباً سب کی سب ریڈ شفٹ دکھا رہی تھیں، یعنی وہ ہم سے دور بھاگ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم سے دور جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ کتنی دور ہیں؟ ایک کہکشاں جو قریب ہے اور آہستہ جاری ہے، اور ایک کہکشاں جو بہت دور ہے اور تیزی سے جاری ہے، ان میں فرق کرنا تو بہت مشکل لگتا ہوگا۔ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب ایڈون ہبل نے دیا۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے۔ ہبل کے پاس اس وقت کی سب سے طاقتور دوربین تھی اور اس نے ایک خاص قسم کے ستاروں کا استعمال کیا جنہیں سفائیڈ ویریبل کہتے ہیں۔ کائناتی میل کے پتھر؟
بالکل، ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی چمک ایک مخصوص تال میں کم اور زیادہ ہوتی ہے، اور جس رفتار سے ان کی چمک بدلتی ہے اس سے ان کی اصل روشنی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی اصل روشنی کا موازنہ زمین سے نظر آنے والی روشنی سے کر کے ہبل ان کا فاصلہ ناقابل یقین درستی سے ناپ سکتا تھا۔ اور اس نے ثابت کیا کہ اینڈرومیڈا جیسی چیزیں ہماری اپنی کہکشاں کے اندر گیس کے بادل نہیں، بلکہ خود لاکھوں نوری سال دور پوری کی پوری جزیرہ نما کائناتیں ہیں۔ بالکل، اور پھر 1929 میں اس نے اپنے دونوں مشاہدات، کہکشاؤں کا فاصلہ اور ان کی ریڈ شفٹ کو اکٹھا کیا اور ایک حیران کن تعلق دریافت کیا، جسے اب ہبل کا قانون کہا جاتا ہے۔ جی، کہ ایک کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ تناسب تھا۔ میں بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا لیکن سادہ خیال ہے۔ یہ اصول دو باتوں پر مبنی ہے: کائنات یکساں اور ہمہ جہت ہے۔ یعنی ہر جگہ اور ہر سمت میں ایک جیسی۔ بالکل، اسے کشمش والے کیک کی آٹے کی طرح سوچیں جو پھول رہا ہو۔ جیسے جیسے آٹا پھولے گا، ہر کشمش دوسری کشمش سے دور جائے گی، اور ہر کشمش کو یہی لگے گا کہ باقی ساری کشمش اس سے دور جا رہی ہیں، اور کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ مرکز میں ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے، یعنی کائنات میں کوئی خاص جگہ نہیں، کوئی مرکز نہیں۔ یہ انسانی انا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے نا؟ بالکل، ہم کہانی کے مرکز میں نہیں ہیں، اور اگر کائنات واقعی ایسی ہے تو ہبل کا قانون اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھیلنے کا یہی واحد طریقہ ہے جس میں کوئی مرکز نہ ہو۔ تو اگر ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم وقت کی گھڑی کو پیچھے گھمائیں تو ماضی میں سب کچھ ایک دوسرے کے قریب تر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اسے بالکل شروع تک پیچھے لے جائیں تو سب کچھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے۔ جی، یہی پھیلاؤ ہمیں کائنات کی عمر کا اندازہ لگانے کا موقع دیتا ہے۔ پھیلاؤ کی موجودہ شرح کی بنیاد پر یہ عمر تقریباً 10 سے 20 ارب سال کے درمیان نکلتی ہے۔ لیکن یہ جو 10 سے 20 ارب سال کا تخمینہ ہے، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہم اس سے زیادہ درست نہیں ہو سکتے؟ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماڈل میں ابھی بھی بہت غیر یقینی صورتحال ہے۔ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ ہاں، اس تخمینے میں غیر یقینی صورتحال موجود ہے، اور سائنسدان اسے مزید بہتر بنانے کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تخمینہ چاہے 10 ارب ہو یا 15 ارب دوسرے طریقوں سے ملنے والی عمروں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اچھا، جیسے قدیم ستاروں کی عمر سے؟ جی، جب ہم قدیم ترین ستاروں کی عمر کا حساب لگاتے ہیں تو وہ بھی اسی رینج میں آتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط آزاد تصدیق ہے کہ ہم صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ باب کا اختتام کائنات کے مستقبل پر بحث کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا واپس سکڑ جائے گی؟ اس میں کلیدی نقطہ کیا ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کائنات کی کثافت، یعنی اس میں موجود مادے کی مقدار پر منحصر ہے۔ اگر کائنات میں کافی مادہ ہے، ایک خاص حد جسے تنقیدی کثافت کہتے ہیں، اس سے زیادہ، تو کشش ثقل بالآخر اس پھیلاؤ کو روک دے گی اور ہر چیز کو واپس ایک بڑے بحران میں کھینچ لے گی۔ اور اگر نہیں تو یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی۔ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ ہوا میں پتھر پھینکیں۔ اگر آپ اسے کافی زور سے پھینکیں تو وہ زمین کی کشش ثقل سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک کھلی کائنات ہے۔ اگر نہیں تو وہ واپس گر جاتا ہے۔ یہ ایک بند کائنات ہے۔ تو ابتدائی کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں پہلے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ جب ہم ماضی میں بہت شروع کے لمحات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے تھے، جسے افق کہتے ہیں، اتنا چھوٹا تھا کہ کائنات کی مجموعی شکل، یعنی یہ کھلی ہے یا بند، غیر متعلقہ ہو جاتی ہے۔ ہم آغاز کے حالات کے بارے میں کافی پر اعتماد ہو سکتے ہیں، چاہے ہم کائنات کے حتمی انجام کے بارے میں یقین نہ بھی رکھتے ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم قدیم دیومالائی کہانیوں سے ایک ایسی کائنات تک پہنچے ہیں جو ایک ناقابل یقین حد تک گرم، گھنی حالت میں پیدا ہوئی، جس نے صرف 3 منٹ میں پہلے عناصر کو تیار کیا۔ اور ہم یہ سب اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے جاری پھیلاؤ کے ثبوت کو دور دراز کہکشاؤں سے آنے والی روشنی میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہی اس کا نچوڑ ہے۔
یہ دونوں ابواب ہمیں وہ مشاہداتی بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر بگ بینگ کا پورا نظریہ کھڑا ہے۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک آغاز پر کیوں یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ کائنات کی ایک تاریخ ہے جسے ہم سائنسی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک اشتعال انگیز سوچ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کائنات بڑے پیمانے پر یکساں اور ہمہ جہت نظر آتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ جب ہم بہت ابتدائی کائنات کو دیکھتے ہیں تو افق اتنا چھوٹا تھا کہ کائنات کے مختلف دور دراز حصے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر وہ سب ایک ہی درجہ حرارت اور ایک ہی کثافت تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ ایک معمہ ہے جس کا جواب معیاری ماڈل، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، پوری طرح سے نہیں دیتا، اور یہ ہمیں کائنات کے بارے میں مزید جاننے کی دعوت دیتا ہے۔ باب نمبر 3، جس کا عنوان ہے کائناتی مائکروویو تابکاری کا پس منظر۔ جی، اور یہ کہانی کسی پہاڑ پر بنی رصدگاہ سے نہیں بلکہ نیو جرسی کی ایک چھت سے شروع ہوتی ہے، جو کہ کافی غیر متوقع ہے۔ بالکل، یہ 1964 کی بات ہے۔ بیل ٹیلی فون لیبارٹریز کے 2 ماہرین فلکیات آرنو پینزیاز اور رابرٹ ولسن ایک بہت ہی حساس ریڈیو اینٹینا استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، یہ کوئی عام اینٹینا نہیں تھا، یہ ایک بڑا سا ہارن جیسا آلہ تھا جو ابتدائی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے بنا تھا۔ ان کا مقصد تھا ہماری اپنی کہکشاں سے آنے والی ریڈیو لہروں کا ایک درست نقشہ بنانا۔ لیکن انہیں ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ ان کے آلات میں ایک مسلسل ہلکی سی سرسراہٹ یا شور آ رہا تھا۔ جی بالکل، ایک مستقل نوائز۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ شور ہر طرف سے آ رہا تھا۔ بالکل، انہوں نے اینٹینا کو آسمان کے کسی بھی حصے کی طرف گھمایا، یہ شور کم یا زیادہ نہیں ہوا۔ دن ہو یا رات، موسم بدلیں، یہ ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ تو پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ آپ کے آلات میں کوئی خرابی ہے۔ یقیناً انہوں نے ہر چیز چیک کی، سارے کنیکشنز دوبارہ جوڑے، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ اور پھر کہانی کا وہ دلچسپ حصہ آتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کبوتروں والا۔ ہاں، یہ واقعی کمال ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کی وجہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے اس بڑے سے اینٹینا کے اندر اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ مطلب کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک، اور شک کبوتروں پر جا رہا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے سوچا کہ شاید کبوتروں کی گندگی کی وجہ سے یہ اضافی گرمی پیدا ہو رہی ہے جو ریڈیو سگنل میں مداخلت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے باقاعدہ ان کبوتروں کو پکڑا، انہیں کہیں دور چھوڑائے اور پورے اینٹینا کو اچھی طرح صاف کیا۔ اچھا، وہ واپس آئے، اینٹینا چلایا، اور شور اب بھی وہیں تھا؟ اب بھی وہیں تھا۔ اس وقت انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسئلہ ان کے آلات یا کبوتروں کا نہیں، بلکہ یہ آواز واقعی آسمان سے ہی آ رہی ہے، پوری کائنات سے۔ واہ، تو یہ سارا شور اصل میں بگ بینگ کی گونج تھی جو اربوں سال سے کائنات میں سفر کر رہی تھی۔ بالکل، انہوں نے اس شور کی شدت کو ناپا تو وہ مطلق صفر سے صرف 3.5 ڈگری کیلوین اوپر کے درجہ حرارت کے برابر نکلی۔ بہت ہی ٹھنڈی توانائی۔ جی، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کیا دریافت کر لیا ہے جب تک ان کی بات پرنسٹن یونیورسٹی کے گروپ سے نہیں ہوئی۔ اچھا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں PJE پیبلز نامی ایک نوجوان نظریاتی ماہر نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر کائنات بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے تو اس کی ابتدائی گرمی کی ایک باقیات آج بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کا درجہ حرارت بھی؟ بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا درجہ حرارت چند کیلوین ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف 2 لوگ ایک پراسرار شور سے پریشان تھے اور دوسری طرف کچھ لوگ اسی شور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ تو کمال کا اتفاق ہے۔ جی، پیبلز کی دلیل بہت گہری تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابتدائی کائنات بہت زیادہ گرم اور تابکاری سے بھری نہ ہوتی تو اس میں موجود سارا ہائیڈروجن بھاری عناصر میں پک چکا ہوتا، یعنی ہیلیم اور دوسرے عناصر میں بدل جاتا۔ بالکل، آج کائنات میں اتنا زیادہ ہائیڈروجن موجود ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز اس عمل کو روک رہی تھی، اور وہ چیز تھی شدید تابکاری کا دباؤ۔ سمجھ آئی۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی، یہ تابکاری ٹھنڈی ہوتی گئی اور آج ایک ہلکی سی مائکروویو گونج کی شکل میں باقی رہ گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ واقعی بگ بینگ کی باقیات ہے؟ اس بات کو حتمی طور پر کیسے ثابت کیا گیا؟ اس کی تصدیق کے لیے ایک بہت ہی خاص ثبوت چاہیے تھا۔ سائنسدانوں کو یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ تابکاری بلیک باڈی ریڈیشن کی خصوصیات رکھتی ہے۔ اچھا، یہ بلیک باڈی ریڈیشن کیا چیز ہے اور یہ اتنا اہم ثبوت کیوں تھا؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے
लोहे का एक टुकड़ा जिसे आप भट्टी में गर्म करते हैं। जैसे जैसे वो गर्म होता है उसका रंग बदलता है, पहले लाल, फिर नारंगी और फिर सफ़ेद। सही। हर दर्जा हरारत पर वो तवानाई को मुख्तलिफ वेवलेंथ पर एक खास पेशगोई के काबिल अंदाज में खारिज करता है। इसे प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा। तो अगर कायनात की ये गूंज इस उसूल पर पूरी उतरती है तो उसका मतलब है कि ये किसी एक सितारे या कहकशां से नहीं आ रही, बल्कि ये पूरे कायनाती ओवन की बाकियात है जो कभी एक यकसा दर्जा हरारत पर था और अब ठंडा हो चुका है। यानी अगर इस तापकारी का स्पेक्ट्रम इस खास कर्व से मिलता है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये पूरी कायनात की इब्तिदाई हालत से आ रही है। बिल्कुल। और बाद में होने वाली पैमाइशों ने, खास तौर पर कोबे सैटेलाइट ने 1990 की दहाई में इसकी शानदार तरीके से तस्दीक की। उसने जो ग्राफ बनाया वो नजरियाती कर्व से इस कदर मिलता था कि साइंसदान हैरान रह गए। वाह। इस दरियाफ्त के दो बहुत बड़े नतीजे निकले। पहला, इससे हमें कायनात में फोटॉन्स यानी रोशनी के ज़र्रात और बैरियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मादी ज़रात का तनासुब मालूम हुआ। और वो तनासुब क्या निकला? आज कायनात में हर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए तकरीबन 1 अरब फोटॉन्स मौजूद हैं। 1 अरब? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि कायनात में मादा जी, तापकारी के मुकाबले में बहुत ही कम है। और इसी बेपनाह तापकारी की वजह से कहकशाएं नहीं बन सकती थीं। जी हाँ, ये तापकारी एक गाढ़ी धुंध की तरह थी जिसने मादे को कशिश शकल के तहत इकट्ठा होने से रोके रखा। ये तब तक मुमकिन ना हुआ जब तक कायनात फैलकर तकरीबन 3000 केल्विन तक ठंडी नहीं हो गई और शफाफ नहीं हो गई। सही। और दूसरा बड़ा नतीजा? दूसरा नतीजा ये था कि उसने कायनात की तारीख को 2 अदवार में तकसीम कर दिया। तापकारी का गालिब दौर, जब ज्यादातर तवानाई तापकारी की शक्ल में थी, और फिर मादे का गालिब दौर जो आज तक जारी है। तो ये दरियाफ्त हमें कायनात की एक तस्वीर दिखाती है जब वो 3000 केल्विन की थी और शफाफ हो चुकी थी। लेकिन मेरा जहन उससे भी पीछे जाना चाहता है। उस लम्हे से पहले जब कायनात एक धुंधला उबलता हुआ सूप था, उस वक्त क्या हो रहा था? ये सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, बाब नंबर 4, एक गरम कायनात की तरकीब। अच्छा। उस वक्त के हालात को समझने का असूल बहुत सीधा सा था। कायनात जितनी छोटी थी उतनी ही ज्यादा गर्म थी। जैसे आप किसी गैस को दबाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है। जब कायनात आज के मुकाबले में 10,000 गुना छोटी थी तो वो 10,000 गुना ज्यादा गर्म थी, यानी तकरीबन 30,000 केल्विन। और जब हम इससे भी पीछे वक्त के आगाज के करीब जाते हैं तो दर्जा हरारत अरबों और खरबों डिग्री तक पहुंच जाता है। जी, और इतने ज्यादा दर्जा हरारत पर एक हैरत अंगेज अमल शुरू हो जाता है। तवानाई से मादा बनने लगता है। 1 मिनट, ये बात समझने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि खालिस तवानाई जैसे रोशनी टकराकर मादी ज़रात बना सकती थी? ये कैसे मुमकिन है? ये आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूले E=mc² की अमली शक्ल है। तवानाई और मादा एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा। जब 2 बहुत ज्यादा तवानाई वाले फोटॉन्स आपस में टकराते तो वो फना होकर एक जर्रा और उसके मुखालिफ जर्रे का जोड़ा बना सकते थे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी मैटर हम मनसब पॉजिट्रॉन। लेकिन इसके लिए एक खास दर्जा हरारत चाहिए होगा? बिल्कुल, हर जर्रे के लिए एक थ्रेशोल्ड दर्जा हरारत होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने के लिए कायनात को 6 अरब केल्विन से ज्यादा गर्म होना पड़ता था। और उससे ज्यादा दर्जा हरारत पर? उससे ज्यादा दर्जा हरारत पर कायनात फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनों, पॉजिट्रॉनों और दूसरे ज़रात और उनके मुखालिफ ज़रात के एक गर्म उबलते हुए सूप की तरह थी, जहां ये सब मुसलसल बन रहे थे और फना हो रहे थे। जी, ज़रात और उनके मुखालिफ ज़रात सिरकली बन रहे थे और टकराकर वापस तवानाई यानी फोटॉन्स में तब्दील हो रहे थे। ये तो बहुत अफरा तफरी का आलम लगता है। अगर इब्तिदाई कायनात इतनी बेतरतीब थी तो हम कैसे जान सकते हैं कि उसमें क्या कुछ मौजूद था? इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर उसूल में है जिसे थर्मल तवाज़न कहते हैं। थर्मल तवाज़ुन? जी, जब कोई निज़ाम तवाज़न में होता है तो उसकी हालत का तयन सिर्फ चंद बुनियादी महफूज मिकदारों से किया जा सकता है। जैसे आपको उबलते हुए पानी के हर मॉलिक्यूल की रफ्तार जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दर्जा हरारत जानना काफ़ी है।
تو ابتدائی کائنات کے لیے وہ بنیادی محفوظ مقداریں کون سی تھیں؟ بنیادی طور پر 3 تھی۔ پہلی، برقی چارج۔ کائنات مجموعی طور پر نیوٹرل ہے، اس کا کل چارج ہمیشہ 0 رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری، بیریون نمبر۔ یہ بیریون نمبر کیا ہے؟ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ اس سے کائنات کا اٹل کھاتا سمجھ لیں۔ بیریونز بھاری ذرات ہیں جیسے پروٹون اور نیوٹرون۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ توانائی سے ایک بیریون اور ایک اینٹی بیریون کا جوڑا تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بیریون کو 0 سے پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی ان کی تعداد مستقل رہتی ہے۔ جی، بنیادی طور پر کائنات میں شروع سے جتنے بیریونز تھے اتنے ہی آج بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اور تیسری مقدار؟ تیسری مقدار ہے لیپٹون نمبر۔ یہ الیکٹران اور نیوٹرینو جیسے ہلکے ذرات کی تعداد بتاتا ہے۔ تو ان 3 مقداروں کی بنیاد پر ہم کائنات کی پوری ترکیب بتا سکتے ہیں؟ بالکل، اور ان میں سب سے حیران کن اور اہم عدد بیریون نمبر فی فوٹون کا ہے۔ یہ تقریباً 1 ارب میں 1 حصہ ہے، یعنی 10⁻⁹۔ 1 ارب میں 1؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی تعداد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کچھ ایسا ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی کائنات میں جب توانائی سے مادہ بن رہا تھا تو ہر 1 ارب اینٹی بیریون کے لیے 1 ارب اور 1 بیریون پیدا ہو رہا تھا۔ یعنی مادے اور مخالف مادے میں ایک بہت ہی معمولی سا عدم توازن تھا؟ جی، صرف 1 ارب میں 1 کا فرق۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی ہماری پوری کائنات، تمام کہکشائیں، ستارے، یہ سیارے، یہ سب کچھ صرف اس لیے وجود رکھتا ہے کیونکہ 1 ارب ذرات میں سے صرف 1 اضافی ذرہ بچ گیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو ہر ارب بیریون اپنے ارب اینٹی بیریون سے ٹکرا کر فنا ہو گئے اور خالص توانائی میں تبدیل ہو گئے۔ اور وہ 1 اضافی ذرہ بچ گیا؟ وہ 1 ارب میں 1، وہ ننھا سا اضافی مادہ بچ گیا، اور وہی بچا ہوا مادہ آج کائنات کی ہر چیز بناتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، بشمول ہم اور آپ۔ اگر یہ توازن بالکل کامل ہوتا تو کائنات میں آج صرف روشنی ہوتی، کوئی مادہ نہ ہوتا۔ بالکل، صرف فوٹونز کی ایک کائنات کی ترکیب تک لے آیا۔ جی، ہم نے اس قدیم تابکاری کی مدد سے جانا کہ کس طرح توانائی سے مادہ بنا اور کائنات کی بنیادی خصوصیات کا تعین صرف چند مستقل اصولوں نے کیا۔ اور مادے اور مخالف مادے کے درمیان ایک معمولی سے فرق نے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات تقریباً ایک ہی وقت میں تابکاری کے غالب دور سے مادے کے غالب دور میں داخل ہوئی جب وہ شفاف بنی۔ ہاں، جب ایٹم بنے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا یہ کسی گہرے ابھی تک نامعلوم طبیعتی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہماری کائنات میں مادے اور تابکاری کی بنیادی خصوصیات کو آپس میں جوڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ماہر فلکیات کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور شاید مستقبل کی کسی بڑی دریافت کا پیش خیمہ ہو۔ کتاب کے باب 5 سے ہے، جس کا عنوان ہے پہلے 3 منٹ۔ جی، مصنف ہمیں کائنات کے ارتقاء کو ایک فلم کی طرح دکھانے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی عام فلم نہیں۔ اس میں ہر سین وقت کے حساب سے نہیں بلکہ درجہ حرارت کے گرنے کے حساب سے بدلے گا۔ ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ ہے اسے سمجھانے کا۔ 100 ارب ڈگری کیلوین۔ 1 منٹ، ہم بالکل شروع سے کیوں نہیں شروع کر رہے؟ وقت 0 سے کیوں نہیں؟ اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے سے پہلے کے حالات اتنے شدید اور پیچیدہ تھے، خاص طور پر کچھ غیر مستحکم ذرات کی وجہ سے، کہ ہمارے موجودہ فزکس کے ماڈل وہاں پوری طرح کام نہیں کرتے۔ اچھا، تو مطلب وہاں غیر یقینی بہت زیادہ ہے۔ جی، تو مصنف ہمیں وہاں سے شروع کروا رہا ہے جہاں سے ہم چیزوں کو زیادہ اعتماد سے سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ گئی۔ تو فلم کا پہلا فریم، وقت 0.01 سیکنڈ، درجہ حرارت 100 ارب ڈگری۔ کیسا منظر تھا؟ آپ سمجھیں کہ کائنات ایک سادہ یکساں مادے اور تابکاری کا شوربہ تھی۔ ایک کائناتی شوربہ؟ بالکل، ہر ذرہ دوسرے سے تیزی سے ٹکرا رہا تھا۔ اہم کردار تھے الیکٹران، پوزیٹران، فوٹون اور نیوٹرینو، اور اس کی کثافت وہ ناقابل تصور تھی۔ کتنی؟ پانی سے تقریباً 3.8 ارب گنا زیادہ۔ 3.8 ارب؟ میرا دماغ یہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ اتنے کثیف مادے کا بنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل ہی زمین کو پھاڑ دیتی۔ واہ! اتنی زیادہ کثافت اور درجہ حرارت کی وجہ سے کائنات ایک خاص حالت میں تھی جسے تھرمل ایکویلیبریم یعنی حرارتی توازن کہتے ہیں۔ حرارتی توازن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اتنی تیزی سے ٹکرا رہی تھی کہ توانائی سب میں بالکل برابر تقسیم تھی۔ کوئی بھی چیز اپنی الگ شناخت زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتی تھی۔ اچھا، اسی وجہ سے پروٹون اور نیوٹرون جو ایٹم کے مرکزے کے بنیادی اجزاء ہیں وہ بھی تقریباً برابر تعداد میں تھے۔ ان کے پاس اتنی توانائی تھی کہ وہ آسانی سے ایک دوسرے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ تو کچھ بھی مستقل نہیں تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ بالکل۔ اب فلم آگے بڑھتی ہے۔ دوسرا فریم، وقت 0.11 سیکنڈ۔ درجہ حرارت گر کر 30 ارب ڈگری کیلون رہ گیا ہے۔ تو کائنات پھیلنے کی وجہ سے کچھ ٹھنڈی اور کم کثیف ہو گئی ہے۔ جی، اور یہاں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ درجہ حرارت میں یہ کمی بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، نیوٹرون پروٹون سے تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے۔ جب توانائی بہت زیادہ تھی تو یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اب جب کائنات ٹھنڈی ہو رہی ہے تو بھاری نیوٹرون کا ہلکے پروٹون میں تبدیل ہونا آسان ہو گیا ہے۔ اور پروٹون کا نیوٹرون میں تبدیل ہونا مشکل؟ بالکل، فطرت ہمیشہ کم توانائی والی حالت کو ترجیح دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب برابری کا کھیل ختم ہو گیا؟ جی، توازن بدل جاتا ہے۔ کائنات میں نیوٹرون کم ہو کر 38% اور پروٹون بڑھ کر 62% ہو گئے، اور یہی تناسب آگے چل کر کائنات کی تقدیر لکھے گا۔ واہ! اچھا، اب تیسرا فریم، وقت 1.09 سیکنڈ۔ درجہ حرارت اب 10 ارب ڈگری کیلون ہے۔ یہاں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے، نیوٹرینو باقی کائنات سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ڈی کپلنگ کہتے ہیں۔ ڈی کپلنگ؟ ہاں، ایسے سمجھیں کہ آپ ایک بہت بھیڑ والی مارکیٹ میں ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ نیوٹرینو بھی اسی بھیڑ میں تھے۔ ڈی کپلنگ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اچانک اتنی پھیل گئی کہ نیوٹرینو اب کسی سے ٹکرائے بغیر آرام سے گزر سکتے ہیں۔ تو وہ آزاد ہو گئے؟ وہ آزاد ہو گئے، وہ اب بھی وہی ہیں، لیکن وہ اس بھیڑ بھاڑ کا حصہ نہیں رہے۔ تو یہ نیوٹرینو آج بھی کائنات میں سفر کر رہے ہیں اس پہلے سیکنڈ کی یادگار کے طور پر؟ جی ہاں، بالکل، وہ ایک کائناتی نیوٹرینو پس منظر بناتے ہیں۔ خیر، اس فریم میں ایک اور چیز ہو رہی ہے، الیکٹرون اور پوزیٹرون، جو مادہ اور ضد مادہ کے جوڑے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے نیوٹرون پروٹون کا تناسب؟ وہ مزید بدل گیا ہے۔ اب صرف 24% نیوٹرون بچے ہیں اور 76% پروٹون ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا فریم، وقت 13.82 سیکنڈ اور درجہ حرارت 3 ارب ڈگری کیلون۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ کائنات کچھ بنانا چاہتی ہے مگر بنا نہیں پاتی۔ کیا مطلب؟ اسے ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے جسے ڈیوٹیریم کی رکاوٹ یا ڈیوٹیریم باٹل نیک کہتے ہیں۔ یہ کائنات کی پیدائش کی کہانی کا سب سے بڑا کلف ہینگر ہے۔ ڈیوٹیریم کی رکاوٹ، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اب درجہ حرارت اتنا کم ہو چکا ہے کہ ہیلیم جیسے مستحکم ایٹمی مرکزیں بن سکتے ہیں، لیکن ہیلیم بنانے کے لیے پہلا قدم ڈیوٹیریم کا بننا ضروری ہے۔ ڈیوٹیریم کیا ہے؟ یہ بھاری ہائیڈروجن کا مرکزہ ہے، ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیوٹیریم کا مرکزہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اس 3 ارب ڈگری کے درجہ حرارت پر جیسے ہی کوئی ڈیوٹیریم کا مرکزہ بنتا ہے، کوئی تیز رفتار فوٹون آ کر اسے واپس توڑ دیتا ہے۔ تو مطلب کائنات ایٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ پہلے ہی قدم پر پھنس گئی ہے، جیسے آپ اینٹوں سے گھر بنانا چاہیں لیکن آپ کی اینٹیں بنتے ہی ٹوٹ جائیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ جب تک کائنات اس رکاوٹ میں پھنسی ہوئی ہے، آزاد نیوٹرون خود بخود ٹوٹ کر پروٹون میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اوہ، تو یہ وقت کے خلاف ایک دوڑ ہے۔ جی، اگر سارے نیوٹرون ختم ہو گئے تو کائنات میں ہائیڈروجن کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا۔ اس فریم کے آخر تک نیوٹرون کا تناسب کم ہو کر صرف 17% رہ گیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک ڈرامائی صورتحال ہے۔ اچھا، اب 5واں فریم، وقت 3 منٹ 2 سیکنڈ، درجہ حرارت 1 ارب ڈگری کیلون۔ کیا ہم اب بھی اس رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہاں، ابھی بھی۔ ڈیوٹیریم اب بھی مستحکم نہیں ہے اور نیوٹرون کا ٹوٹنے کا عمل جاری ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 14% نیوٹرون اور 86% پروٹون ہیں۔ اور پھر 3 منٹ 46 سیکنڈ پر ایک فیصلہ کن لمحہ آتا ہے۔ درجہ حرارت 900 ملین ڈگری کیلون
اور آخر کار ڈیوٹیریم کے مرکزیں مستحکم ہو جاتے ہیں، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی ڈیم ٹوٹ گیا ہو، ایک تیز رفتار دھماکہ خیز عمل شروع ہوتا ہے۔ چند ہی سیکنڈ کے اندر کائنات اپنے تقریباً تمام باقی ماندہ نیوٹران استعمال کر کے انہیں ہیلیم کے مستحکم مرکزوں میں پکا لیتی ہے۔ واہ، تو کتنی ہیلیم بنتی ہے؟ چونکہ اس وقت نیوٹران کا تناسب 13% تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں کل مادے کا تقریباً 26% حصہ ہیلیم بن گیا اور باقی 74% ہائیڈروجن رہ گیا۔ تو چند سیکنڈ کے اندر کائنات نے وہ سارا خام مال بنا لیا جو آج ہمیں ستاروں میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں مصنف نے ایک مزے کی بات لکھی ہے کہ کتاب کا نام پہلے 3 منٹ دراصل پہلے 3.25 منٹ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل دراصل اصل کاروائی تو 3 منٹ کے بعد ہی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس باب کا آخری فریم، چھٹا فریم، وقت 34 منٹ 40 سیکنڈ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بنیادی طور پر سب کچھ پرسکون ہو گیا ہے، نیوکلیائی عمل رک چکا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی کائنات ہے جو تقریباً 74% ہائیڈروجن اور 26% ہیلیم پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد اگلے 7 لاکھ سال تک کچھ خاص نہیں ہوگا، جس کے بعد ایٹم بنیں گے اور کائنات شفاف ہو جائے گی، جس سے کہکشائیں بننا شروع ہوں گی۔ اس پوری کہانی کی سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے؟ یہ کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک قابل آزمائش سائنسی نظریہ ہے۔ یہ ماڈل پیشن گوئی کرتا ہے کہ کائنات میں مادے کا 22 سے 28% حصہ ہیلیم ہونا چاہیے۔ اور کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ جب ماہرین فلکیات آج پرانی ترین کہکشاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں بالکل یہی مقدار ملتی ہے۔ یہ اس نظریے کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ یہ جاننا کہ کیا ہوا تھا واقعی کمال ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ثبوت یعنی کائناتی مائکروویو پس منظر 1965 میں حادثاتی طور پر دریافت ہوا۔ تو یہاں سے ہم کتاب کے باب 6 کی طرف بڑھتے ہیں، ایک تاریخی پہلو۔ سوال یہ ہے کہ اس ثبوت کو باقاعدہ طور پر تلاش کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سائنس کی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اس تابکاری کی باقاعدہ تلاش کیوں نہیں ہوئی، جبکہ اس کی پیشن گوئی 1948 میں ہی کر دی گئی تھی۔ 1948 میں؟ جی، ایلفر ہرمن اور گیمو نامی سائنسدانوں نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کائنات میں تقریباً 5 ڈگری کیلون کی ایک دھیمی سی تابکاری ہر طرف سے آنی چاہیے، لیکن کسی نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ کیوں؟ اتنی بڑی پیشین گوئی کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ مسائل تھے۔ کیسے مسائل؟ ان کا ماڈل صرف ہیلیم نہیں بلکہ کائنات کے تمام بھاری عناصر کی تشکیل کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوشش بری طرح ناکام رہی کیونکہ ہیلیم سے آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو ان کی ایک بڑی ناکامی کی وجہ سے لوگوں نے ان کی چھوٹی کامیابی کو بھی نظر انداز کر دیا؟ بالکل، انہوں نے بچے کو نہانے کے پانی کے ساتھ ہی باہر پھینک دیا۔ دوسری وجہ تھی رابطے کا فقدان۔ کن کے درمیان؟ نظریاتی ماہرین اور تجرباتی ماہرین کے درمیان۔ نظریاتی ماہرین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت کی ریڈیو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ اتنی کمزور تابکاری کو ماپ سکتی ہے۔ اور تجرباتی ماہرین کو اس پیشین گوئی کا علم نہیں تھا؟ جی، وہ اس سے لا علم تھے۔ ایک بہت دلچسپ کہانی روس کے سائنسدان زیلڈووچ کی ہے، جو ایک امریکی تحقیقی مقالے میں آسمان کا درجہ حرارت کی اصطلاح سے گمراہ ہو گئے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ کیسے؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ تابکاری پہلے ہی ناپی جا چکی ہے اور بہت کم پائی گئی ہے، جبکہ در حقیقت وہ اینٹینا کے اپنے شور کی پیمائش تھی۔ یعنی ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے کونیات کی سب سے بڑی دریافت کو سالوں پیچھے دھکیل دیا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو مصنف کے خیال میں سب سے اہم تھی، وہ تھی سنجیدگی کا فقدان۔ سنجیدگی کا فقدان؟ جی، ابتدائی کائنات کا خیال اتنا عجیب، اتنا دور اور اس کے حالات اتنے ناقابل تصور تھے کہ سائنسدانوں کے لیے اس کے بارے میں کسی بھی نظریے کو سنجیدگی سے لینا بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ یہ تو غیر سائنسی رویہ لگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے نظریات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے تھے، بلکہ یہ کہ وہ انہیں کافی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے کہ ان کی بنیاد پر کوئی حقیقی تجربہ ڈیزائن کیا جائے۔ تو اس لیے 1965 کی حادثاتی دریافت اتنی اہم تھی؟ جی، کیونکہ اس نے سب کو اس نظریے کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور کر دیا اور کونیات کو قیاس آرائیوں کے دائرے سے نکال کر ایک حقیقی تجرباتی سائنس بنا دیا۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے پہلے 3.25 منٹ کا سفر کیا اور دیکھا کہ کیسے ایک سادہ سے شوربے سے ہائیڈروجن اور ہیلیم بنے. جی، ایک ایسی کہانی جو وقت کے خلاف ایک دوڑ تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے اس عظیم تخلیق کی گونج یعنی کائناتی مائکروویو پس منظر کی پیشین گوئی دہائیوں تک نظر انداز کی جاتی رہی، جس کی وجہ نظریاتی مسائل، رابطے کا فقدان اور سب سے بڑھ کر اس عظیم خیال کو سنجیدگی سے نہ لینا تھا. بالکل. آخر میں ایک غور طلب سوال چھوڑتے ہیں. اس پوری کہانی کی بنیاد ایک اصول پر ہے جسے کاسمولوجیکل پرنسپل کہتے ہیں، یعنی یہ کہ کائنات ہر جگہ اور ہر سمت میں ایک جیسی ہے. ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ کائنات منظم اور یکساں ہے. لیکن کیا ہو اگر یہ اصول بالکل ابتدائی لمحات میں درست نہ ہو؟ کیا ہو اگر ہماری یہ منظم کائنات ایک بہت بڑی افراتفری سے بھری اور غیر یکساں کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا پرسکون حصہ ہو؟ یہ خیال ہماری ابتدا کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع ہمیں سیدھا باب نمبر 7 پر لے جاتے ہیں، جس کا عنوان ہے پہلا 1/100 سیکنڈ. اور یہاں پہنچتے ہی پہلا سوال یہی ہے کہ 100 ارب ڈگری کیلون پر ہو کیا رہا تھا؟ یہیں پر ایک نئی قوت سامنے آتی ہے نا؟ مضبوط تعاملات یعنی اسٹرانگ انٹریکشنز. جی، یہ وہی قوت ہے جو ایٹم کے مرکزے میں، آپ کہہ لیں نیوکلیس میں، پروٹونز اور نیوٹرونز کو ایک ساتھ باندھ کر رکھتی ہے. اچھا، یعنی جو ایٹم کو بکھرنے نہیں دیتی. بالکل. روزمرہ زندگی میں ہم اسے محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس کی پہنچ بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے نام کی طرح بے حد طاقتور ہے. کتنی طاقتور؟ اتنی کہ یہ بجلی کی قوت سے بھی 100 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے. جو ہائیڈروجن بم کی توانائی ہے وہ اصل میں اسی قوت کے آزاد ہونے کا نتیجہ ہے. واہ، اور شاید اسی لیے اس کا حساب لگانا بھی بہت مشکل ہے. ہمارے نوٹس میں فائنمین ڈائیگرامز کا ذکر ہے. یہ کیا ہے سادہ لفظوں میں؟ دیکھیں، یہ طبیعت یاد دانوں کے لیے ایک طرح کے خاکے ہیں، ایک شارٹ کٹ جس سے وہ ذرات کے ٹکراؤ کو سمجھتے ہیں. اچھا. برقناطیسی قوتوں کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا فائن سٹرکچر کانسٹنٹ بہت چھوٹا ہے، تقریباً 137. جس کا مطلب ہے کہ زیادہ پیچیدہ خاکے کم اہم ہوتے جاتے ہیں. جی، لیکن مضبوط تعاملات کا کانسٹنٹ تقریباً 1 ہے. اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیچیدہ ڈائیگرام اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سادہ والا. بالکل، اور یہی چیز اس کا حساب لگانا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے. گزشتہ 25 سال سے یہ طبیعیات کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے. یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا، تو اس ابتدائی شوربے میں تھا کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ذرات کی 2 بنیادی اقسام تھیں، ہیڈرونز اور لیپٹونز. جی، ہیڈرونز وہ ہیں جو مضبوط تعاملات محسوس کرتے ہیں جیسے پروٹون اور نیوٹرون، اور لیپٹونز وہ ہیں جو نہیں کرتے جیسے الیکٹرون اور نیوٹرینو. اور یہ فرق بہت ہی اہم ہے. بہت زیادہ. اگر الیکٹرون بھی یہ قوت محسوس کرتے تو وہ فوراً ایٹم کے مرکزے میں سما جاتے، پھر نہ ایٹم بنتے، نہ مالیکیول، نہ کیمسٹری، نہ زندگی، کچھ بھی ممکن نہ ہوتا. ہماری پوری دنیا صرف نیوکلیئر فزکس ہوتی. بالکل. یہ سوچنا ہی عجیب ہے. تو ان ہیڈرونز کے بارے میں سائنسدانوں کی کیا نظریات تھے؟ پہلا نظریہ ہے نیوکلیئر ڈیموکریسی. یہ نام بڑا دلچسپ ہے. جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہیڈرون بنیادی نہیں ہے، سب برابر ہے. ایک جمہوریت کی طرح. ایک طرح سے، ہاں. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے توانائی بڑھتی ہے ہمیں لامحدود طور پر نئی اقسام کے ہیڈرونز ملتے جاتے ہیں. اور اس سے ایک خوداختری درجہ حرارت کا خیال بھی نکلا. جی، تقریباً 2 ٹریلین ڈگری کیلون کا. اس نظریے کے مطابق کائنات اس سے زیادہ گرم ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اضافی توانائی نئے ذرات بنانے میں خرچ ہو جاتی. لیکن پھر ایک دوسرا نظریہ آیا جو آج زیادہ مانا جاتا ہے، کوارک ماڈل. ہاں، اور یہ کہتا ہے کہ ہیڈرونز خود بنیادی نہیں ہیں بلکہ یہ کوارکس نامی چھوٹے ذرات سے بنے ہیں. اور ان کے نام تو اور بھی دلچسپ ہیں، اپ، ڈاؤن، اسٹرینج، چارمڈ. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذاق کر رہا ہو. جی، طبیعیات دانوں کا حصے مذاق کبھی کبھی عجیب ہوتا ہے، لیکن اصل کمال اس ماڈل کی ایک خاصیت ہے جسے علاماتی آزادی یا اسمپٹوٹک فریڈم کہتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جب کوارکس ایک دوسرے کے بہت بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کی مضبوط قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور ابتدائی کائنات میں تو ہر چیز ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ بالکل، تو اس وقت یہ کوارکس تقریباً آزاد ذرات کی طرح گھوم رہے تھے۔ اس سے کائنات کا ابتدائی منظر بہت سادہ ہو جاتا ہے۔ آزاد کوارکس، لیپٹونز اور فوٹونز کا ایک گرم شوربہ۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن یہیں پر ایک معمہ پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، ایک بہت بڑا معمہ۔ وہ یہ کہ اگر کوارکس موجود ہیں تو ہم آج تک کسی ایک کوارک کو الگ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم ایک پروٹون کو توڑ کر اس میں سے ایک کوارک باہر کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس کا جواب کوارک کنفائنمنٹ کے نظریے میں ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک کوارک کو کھینچ کر الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جوڑنے والی قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، آپ کو اتنی زیادہ توانائی لگانی پڑتی ہے کہ وہ توانائی خود E=mc² کے تحت نئے کوارک اینٹی کوارک جوڑے بنا دیتی ہے۔ تو نتیجہ مزید ہیڈرونز کی شکل میں نکلتا ہے، نہ کہ آزاد کوارکس کی۔ بالکل، ہمارے ذرائع میں اس کی مثال ایک دھاگے سے دی گئی ہے۔ آپ دھاگے کا ایک سرا الگ نہیں کر سکتے۔ کھینچنے پر دھاگا ٹوٹ کر دو نئے دھاگے بنا دے گا، جن میں سے ہر ایک کے پھر سے دو سرے ہوں گے۔ تو آپ ایک کوارک کو کبھی اکیلا نہیں پکڑ سکتے۔ آج تک کے تجربات تو یہی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی مضبوط قوت، لیکن اس ابتدائی شوربے میں ایک اور قوت بھی تھی، ضعیف تعمیلات، اور اس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات جم بھی گئی تھی۔ جی، یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ کمزور تعاملات اور برق ناتیسری قوتیں اصل میں ایک ہی بنیادی قوت کے دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک ہی قوت کے دو چہرے؟ بالکل، ایک خاص درجہ حرارت سے اوپر تقریباً 3000 ٹریلین ڈگری کیلون پر ان میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کائنات اس سے نیچے ٹھنڈی ہوئی، ایک فیز ٹرانزیشن ہوا اور یہ یکسانیت ٹوٹ گئی۔ لیکن ایک منٹ، اس کا مطلب کیا ہے کہ یکسانیت ٹوٹ گئی؟ کیا یہ پانی کے برف بننے جیسا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ مایا پانی ہر سمت میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جم کر برف بنتا ہے تو اس کے کرسٹل ایک خاص ساخت میں بنتے ہیں اور وہ یکسانیت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات کے جمنے سے یہ دونوں قوتیں ہمیں الگ الگ نظر آنے لگیں۔ واہ، تو ہم نے 3 قوتوں کی بات کر لی، اب آخری قوت، کشش ثقل یعنی گریویٹیشن۔ کشش ثقل عام طور پر ان سب میں سب سے کمزور ہے، لیکن اگر ہم وقت میں اتنا پیچھے جائیں جہاں درجہ حرارت 10 کے آگے 32 صفر لگانے سے بنتا ہے، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس درجہ حرارت پر کشش ثقل بھی باقی تمام قوتوں جتنی ہی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر، جسے پلانک ٹائم کہتے ہیں، ہمارے طبیعت کے تمام قوانین جواب دے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ آخری پردہ ہے جس کے پار ہم فی الحال نہیں دیکھ سکتے۔ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس انتہائی غیر یقینی لمحے کے باوجود ہم اس کے بعد کی کائنات کے بارے میں بہت کچھ یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد کائنات ایک حرارتی توازن یعنی تھرمل ایکویلیبریم میں آ گئی تھی، اور اس کے باقیات آج بھی موجود ہیں، کائناتی مائکروویو تابکاری اور ہیلیم کی مقدار کی شکل میں۔ تو کیا اس پہلے لمحے کی کوئی براہ راست یادگار آج بھی ہو سکتی ہے؟ شاید ایک چیز ہے، کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل ویوز۔ یہ اس وقت مادے سے الگ ہو گئی تھی اور تب سے کائنات میں سفر کر رہی ہیں۔ اور کیا ہم انہیں دریافت کر سکتے ہیں؟ اندازہ ہے کہ آج ان کا درجہ حرارت 1 ڈگری کیلون کے قریب ہونا چاہیے، لیکن انہیں موجودہ ٹیکنالوجی سے پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ شاید مستقبل میں کبھی ہم کائنات کی پیدائش کی اس پہلی گونج کو سن پائیں۔ تو یہ تو ہو گئی کائنات کی شروعات، ایک بہت ہی ذہن کو گھما دینے والی تصویر ہے۔ بالکل۔ لیکن اب اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہمارے ذرائع ہمیں باب نمبر 8 پر لے آتے ہیں، اختتامیہ، مستقبل کا منظرنامہ۔ اور اس سوال کا جواب حیران کن طور پر ایک ہی چیز پر منحصر ہے، کائنات کی کل کثافت، یعنی اس میں کتنا مادہ اور توانائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 ممکنہ منظرنامے ہیں۔ جی، پہلا یہ کہ اگر کثافت ایک خاص نازک حد سے کم ہے تو کائنات کا پھیلاؤ کبھی نہیں رکے گا،
یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی، ہمیشہ کے لیے؟ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بہت ہی سرد، تاریک اور تنہا انجام۔ ستارے اربوں سال جلنے کے بعد ایک ایک کر کے بجھ جائیں گے۔ پیچھے صرف مردہ ستارے رہ جائیں گے؟ جی، بلیک ڈوارف، نیوٹرون ستارے، بلیک ہولز۔ کہکشائیں ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گی کہ رات کا آسمان مکمل سیاہ ہو جائے گا۔ کائنات ایک لامتناہی سردی اور تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ اسے بگ فریز کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن انجام ہے۔ دوسرے منظرنامے میں کیا ہے؟ دوسرا منظرنامہ تب ہوگا جب کثافت اس نازک حد سے زیادہ ہو۔ اس صورت میں کشش سکل آخرکار پھیلاؤ پر غالب آ جائے گی، اور کائنات سکڑنا شروع کر دے گی؟ جی، اربوں سال پھیلنے کے بعد پھیلاؤ رکے گا اور پھر یہ سکڑنا شروع کر دے گی۔ بگ بینگ کا بالکل الٹا سفر، یعنی بگ کرنچ۔ اور سکڑتی ہوئی کائنات کیسی لگے گی؟ آسمان کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کائناتی تابکاری جو ابھی -270 ڈگری پر ہے، بڑھتے بڑھتے ہزاروں ڈگری تک پہنچ جائے گی۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب رات کا آسمان بھی سورج کی سطح سے زیادہ گرم ہو جائے گا؟ بالکل، زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ جب آپ یہ منظر بیان کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ یہ صرف ستاروں کا خاتمہ نہیں ہے، یہ ہر کہانی، ہر یاد، ہر فن پارے کا خاتمہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانیت نے کبھی کی، وہ سب مٹ جائے گی۔ بالکل، اور اس کے آخری لمحات تو ناقابل تصور ہیں۔ ستارے اور سیارے پگھل کر ایک کائناتی شوربے میں بدل جائیں گے، ایٹم ٹوٹ جائیں گے، پھر نیوکلیس بھی۔ اور کائنات واپس اسی شوربے میں بدل جائے گی جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ جی، اور پھر وہ بھی ایک لامحدود کثافت کی حالت میں گم ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد ایک اچھال یا باؤنس آئے، یعنی ایک دوری کائنات کا تصور جو ہمیشہ سے پھیل اور سکڑ رہی ہے؟ یہ ایک بہت پرکشش خیال ہے کہ ہمارا بگ بینگ کسی پچھلی کائنات کا نتیجہ تھا، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے جسے انٹروپی کا مسئلہ کہتے ہیں۔ انٹروپی یعنی بے ترتیبی؟ جی، طبیعت کا قانون کہتا ہے کہ ہر چکر میں کائنات کی کل بے ترتیبی لازماً بڑھے گی۔ اگر ماضی میں لامحدود چکر ہوتے تو آج انٹروپی بھی لامحدود ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ بھی مسائل سے خالی نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد کائنات کی شروعات اور اس کا سرد یا چلتا ہوا انجام، یہاں آ کر مصنف ایک بہت گہری بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا زیادہ کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے اتنا ہی وہ بے معنی بھی لگتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی گہرا اور شاید پریشان کن خیال ہے۔ یہ احساس کہ انسانی زندگی شاید صرف حادثات کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جہاز کے سفر کی مثال دیتا ہے کہ کیسے بلندی سے زمین بہت محفوظ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بے رحم کائنات کا ایک غیر اہم حصہ ہے۔ لیکن وہ اس مایوسی پر بات ختم نہیں کرتا، وہ اسی میں ایک تسلی بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق کائنات کو سمجھنے کی یہی کوشش، یہ علم کی جستجو، وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کو محض ایک تماشے سے بلند کرتی ہے اور اسے ایک المیہ کا وقار عطا کرتی ہے۔ یعنی جاننے کی کوشش ہی بذات خود ایک مقصد بن جاتی ہے، چاہے جواب کچھ بھی ہو۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ کائنات ہماری پرواہ نہیں کرتی اور اس کا انجام لامتناہی سردی یا ناقابل برداشت گرمی ہے، کیا علم کی یہ جستجو اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش ہی ہماری زندگی کو معنی دینے کے لیے کافی ہے، چاہے اس علم کا نتیجہ کچھ بھی ہو؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔